السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آیت 43 یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما تقولون جو تم کہتے ہو ولا جنوباً اور نہ حالت جنابت میں الا مگر عابری عبور کرنے والے ہو سبیل راستے کو حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم مریض او علی سفر یا سفر پر او جاء احد منکم من الغائط یا آیا کوئی ایک تم میں سے قضائے حاجت سے او لامستم یا چھواؤ تم نے النساء عورتوں کو فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ ماء پانی فتیمموا تو تیمم کرو سعیدن مٹی طیبن پاک سے فامسحوا پھر مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عفواً غفورا بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا۔ یہ اس کا ترجمہ۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب اس آیت کے شروع میں جو حکم ہے وہ شراب کی حرمت کے مرحلے کے بارے میں ایک مرحلہ ہے نا۔ اب شراب کے حوالے سے 4 بڑے مرحلے گزرے ہیں نا۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، ہے نا، جب تک ابھی حکم نہیں آیا تھا اور لوگ جو ہے شراب پیتے تھے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ اور خصوصی یہ کب تھا؟ یہ اسلام کے شروع والے دور میں، مکی دور میں اور مدینہ کے ابتدائی زمانے میں۔ پھر دوسرا مرحلہ جب سورہ بقرہ میں حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہ اسم کبیر ومنافع للناس، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور تھوڑے سے فائدے کے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن گناہ ہے جو ہے وہ فائدوں سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں اس میں۔ یعنی کہ ابھی بھی جو ہے حرام تو نہیں کی لیکن تنبیہ کر دی کہ اس میں نقصان کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ والی آیت آئی تھی تو کئی صحابہ نے یہی آیت کو سن کے شراب پینا چھوڑ دیا تھا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جو اس آیت میں ہے جس کا ذکر، کہ جب شراب کو ابھی حرام تو پوری طرح نہیں کیا لیکن اس وقت پینے کو منع کر دیا جب نماز کا وقت ہو، کیونکہ نماز پڑھتے وقت انسان کو ہوش میں رہنا ہے، عقل اور شعور سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ۔ اور آخر جو حکم آیا تھا وہ سورہ مائدہ میں آیا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار کر دیا اور فرما دیا کہ شراب جوا سب کے سب شیطانی عمل ہیں، بس ان سے بچو، کیا تم باز آنے والے ہو ان سے؟ تو یہاں پہ حرمت پوری طرح ہو گئی۔ تو اب اس آیت میں جو ہے وہ تیسرا مرحلہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم جو ہو قریب مت جاؤ شراب کے جب تک کہ تم سکارا ہو۔ سکارا کسے کہتے ہیں؟ سکارا کہتے ہیں نشے میں، نشے کی حالت کو۔ سکارا سکران کی جمع ہے، نشے کی حالت۔ اور سکر کہتے ہیں راستہ بند ہونا، راستہ بند ہونا۔ تو نشے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے نا، نشہ جو ہے انسان کی عقل کو بند کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ انسان جو ہے سننے سمجھنے دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، مدہوشی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ اور یہ نشہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، چاہے شراب کا ہو یا شراب جیسی کوئی بھی نشاور چیز کا ہو، چاہے کھانے کی ہو، پینے کی ہو، سونگھنے کی ہو، یا انجیکشن وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی ہو۔ اور یہاں جو ورڈ آیا ہے سکارا، یہ عام لفظ ہے، اس میں انسان کے عقل، ہوش و حواس جس میں قائم نہ ہو، چاہے وہ نشے کی وجہ سے اب قائم نہیں ہے اس کے ہوش و حواس، یا کسی دوا کے اثر میں، یا نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے صحیح سے۔
تو ان سب حالت میں نماز نہیں پڑھو، کیونکہ نماز کو عقل اور باشعور ہو کے پڑھنا ہے. یہ ضروری ہے کہ نماز کو باشعور ہو کے پڑھنا، عقل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو انسان کو ایسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے جب اس کی عقل ہی ٹھکانے نہ ہو، نشے کی حالت میں ہے یا پھر نیند کا اس پہ اتنا زیادہ غلبہ ہے. لیکن ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر فرض نماز ہے اور اس کا وقت نکل رہا ہے تو پھر انسان کو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ خود کو پہلے چست کرے، جلدی سے وضو کر کے نہا دھو کے جیسے بھی ہے، اور فرض نماز ادا کرے. فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے. نفل نماز کا یہ ہے کہ نفل نماز کو ایسی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، پتہ چلا دعا کی جگہ اس کے منہ سے بد دعا نکل رہی ہے، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے. اور دیکھیں اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ان کو کھانے پر دعوت دی، ان کو بھی اور بھی ساتھی تھے. اور چونکہ اس وقت جو ہے نا شراب حلال تھی، پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی، تو انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پلائی اور پی کر مدہوش ہو گئے. اب اس دوران جو ہے نماز کا وقت آیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی. اب جس میں جو ہے انہوں نے سورت کافرون پڑھی تھی، اس کی تلاوت کی تھی. اب اس میں کیا ہوا، سورت کافرون کی تلاوت کے دوران انہوں نے جو پڑھنا چاہیے تھا اس میں سے کچھ ورڈ جو ہے بدل گئے، اس نشے کی حالت کی وجہ سے، مدہوشی کی وجہ سے، عقل ساتھ نہ دینے کی وجہ سے. مطلب ان کو جو کہنا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور انہوں نے آگے کیا کہہ دیا وَنَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو. مطلب وہ یہ مدہوشی کی وجہ سے ان کا جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں شراب کی حالت، مطلب شراب وراب پی کے سب کر کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے سوچ سمجھ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تدبر اور غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے، اور اس کے الفاظ میں بھی پتہ ہونے چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کیا بتایا آیت میں حتی تعلموا ما تقولون، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. تو ہم اپنی نماز کا ذرا جائزہ لیں. ابھی اسی وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسی نماز پڑھیں، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہمیں. بعض وقت تو دیکھیں لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں اتنے زیادہ خیالات اور سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ نشہ کرے بغیر ہی نشے کسی حالت میں ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بولا، کیا پڑھا نماز میں، کب نماز شروع ہوئی اور کب کب ختم بھی ہو گئی. تو اس طرح کی نماز جو ہے یہ اچھی نماز نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کر پڑھا. مطلب جتنی دیر ہمارا جو ہے دھیان ہے نماز میں، ہم توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی ہمیں اجر ملنے والا ہے نا. تو کیا پتہ چلا انسان کو نماز پڑھتے میں ہر ایسی چیز سے دور رہنا چاہیے جو اسے نماز سے غافل کرے. اب چاہے وہ نشہ ہو یا نیند کا غلبہ ہو، یا پھر آس پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان کی توجہ اس طرف جا رہی ہے بار بار، یا پھر انسان کو اتنے وسوسے خیالات آ رہے ہیں، تو دل کو اس چیز پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، ان خیالات اور وسوسوں سے، ہے نا. تو ان سب اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے نماز پڑھتے وقت. اور انسان جو نماز میں پڑھتا ہے دعا یا ذکر جو بھی پڑھ رہا ہے، تو جو بھی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کن الفاظ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں دعا مانگ رہی ہوں تو کیا مانگ رہی ہوں. اور اسپیشلی ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ٹھیک سے یا بالکل نہیں جانتے، تو ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نا اس کے معنی جاننے کے لیے. نماز تو دیکھیں ہو جائے گی، لیکن اس کا جو مقصد ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا. اور دیکھیں خیالات اور وسوسے بھی تبھی زیادہ آتے ہیں انسان کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں. اگر سمجھ کر پڑھیں گے، دھیان لگا کر پڑھیں گے، تو یہ وسوسے خیالات آنے بھی جو ہے کم ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں، الا مگر عابری سبیلی، یہاں مگر عبور کرنے والے ہوں راستوں کو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی کہ اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ. اور یہاں صلاۃ جو مطلب آیا نا لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے معنی میں بھی آیا اور مسجد بھی نہیں جانا، مطلب وہی بات ہو گئی نماز پڑھنے، ہے نا. یعنی کہ اس وقت بھی
नमाज के करीब ना जाओ या मस्जिद में ना जाओ नमाज पढ़ने जब तक कि तुम जनाबत की हालत में हो, सिवाय रास्ता पार करने वाले के। कहीं से यानी कि रास्ता पार कहाँ से करना है? मस्जिद से। और ये जो जुनबी किसे कहते हैं? जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, हैज की वजह से, जिमा की वजह से, निफास की वजह से। तो यहाँ मैंने बता दिया कि सलाह से मुराद नमाज भी है और नमाज की जगह यानी मस्जिद भी है। बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना कई सहाबा थे जिनके दरवाज़े, जिनके घरों के जो दरवाज़े थे वो मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे। यानी कि घर से निकलकर अगर उन्हें बाहर कहीं जाना होता तो मस्जिद नबवी पार करते हुए उनको बाहर निकलना होता था। तो अल्लाह ताला ने अब इजाज़त उनको दे दी कि तुम जनाबत की हालत में मस्जिद से गुज़र सकते हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फौत होते वक़्त क्या हुक्म दिया था कि सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे के बाकी सब दरवाजे जो मस्जिद की तरफ खुलते हैं वो बंद कर दिए जाएँ, यानी कि अब वो दूसरी तरफ से खोलें अपना दरवाज़ा। तो क्या बताया कि जनाबत की हालत में नमाज पढ़ना भी मना है और मस्जिद में रुकना, ठहरना भी मना है, इल्ला ये कि मस्जिद से गुजरते हुए जाने की ज़रूरत पेश आ जाए। और इसी पर जो है क़यास करते हुए उलमा कहते हैं कि हैज़ की हालत में भी औरत मस्जिद में ठहर नहीं सकती। हाँ, ज़रूरत पड़े तो मस्जिद से गुज़र सकती है, पार हो सकती है। अब जैसे हदीस से हमें पता चलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं हैज़ से हूँ। तो आपने फरमाया तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या पता चला कि औरत अगर किसी काम से मस्जिद में जा सकती है अगर उसको ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वहाँ बैठना नहीं, बैठना मना है, गुज़र सकती है बस। फिर आगे क्या फरमाया इसी में हत्ता तग़तसिलू, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। यानी कि जब गुस्ल कर लो तो नमाज अदा करो और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो। फिर आगे देखते हैं क्या है, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अब क्या बात हो रही है कि व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई एक कज़ाए हाजत से आया हो और तुमने औरतों को छुआ हो मतलब सोबत की हो उनसे और तुमको पानी ना मिले, हम्म, और तुमको पानी ना मिले, फलम तजिदु माअन फतयम्ममू, तो तुम तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से, सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी से तयम्मुम करने की बात आ गई। सईद जो कहते हैं मिट्टी के ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, अपर सरफेस जो होता है। सईद हर वो चीज जो बुलंद हो, ऊपर हो। तो तयम्मुम करने की शर्त बता दी कि कब कर सकते हैं तयम्मुम। तो क्या बता दिया, पहली बात तो ये है व इन कुंतुम मरदा, अगर तुम मरीज हो, जब बीमार है इंसान और उसको जो है पानी इस्तेमाल करे तो उसको जो है डर है कि उसकी बीमारी जो है बढ़ जाएगी, हलाकत का उसको डर है, तो उस केस में तयम्मुम कर ले। मतलब इसमें क्या है, दो चीजें आ सकती हैं इसमें कि वो पहले से ही बीमार है एक तो, और पानी इस्तेमाल करेगा तो उसको जान, उसकी जो जान है उसको हकीकी हलाकत का डर है या उसके तकलीफ के बढ़ने का खतरा है, तो उस केस में क्या है, उसको इजाजत है तयम्मुम कर ले। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आदमी फिलहाल तो सेहतमंद है, बीमार नहीं है, लेकिन पानी इतना शदीद ठंडा है, इतनी ठंड पड़ रही है कि अगर वो उससे जो है गुस्ल करेगा तो उसको हलाकत का खतरा है। तो ऐसे केस में भी बता दिया कि तयम्मुम कर ले। इसके इसके लिए हम देखते हैं एक किस्सा भी आता है। पता चलता है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो एक बार सहाबा इकराम के साथ किसी सफर में थे और सख्त सर्दी का मौसम भी था और उनको जो है एहतलाम की वजह से जनाबत की हालत हो गई और गुस्ल की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी, हालांकि पानी मौजूद था वहां पे। तो लोगों ने क्या है एतराज किया कि तयम्मुम करके क्यों पढ़ा दी नमाज जबकि पानी मौजूद था। और जब वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत भी करी शायद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इन साहबा से कि क्या तुमने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ा दी? तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी इतना सख्त ठंडा था कि मुझे डर था कि अगर मैं नहाया उससे तो मैं मर जाऊंगा, तो मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी। और अल्लाह ताला का फरमान है वला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो मैंने इस आयत पे अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल पर कोई डांट डपट नहीं की उनको, ना उनको जो है कहा कि तुमने गलत किया और ना ही इस अमल का इनकार किया, बल्कि
साइलेंट अप्रूवल दिया इस बात का कि हाँ तुमने ठीक किया एक तरह से। तो ये हदीस तकरीरी जो आती है इस तरह की, ठीक है, तो ये इजाजत है। और दूसरी शर्त क्या है कि इंसान सफर में है और पानी नहीं है। इंसान सफर में है, औ अला सफरिन, यानी कि पानी तलाश करने पे उसको पानी नहीं मिला, या उसको पहले से ही मालूम था कि यहाँ आसपास पानी नहीं है और उसको वुजू की जरूरत पड़ गई या गुस्ल की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो क्या करे, तयम्मुम कर सकता है, इसकी इजाजत है। और तयम्मुम जो है साफ मिट्टी से ही किया जाएगा, है ना। और तीसरा तो था इसमें, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या कोई आया हो तुम में से कज़ाए हाजत से, या छुआ हो तुमने औरतों को। ये इसी में आ गया कि इंसान जो है इस तरह से है, मरीज है या सफर में है, या उसको वुजू की जरूरत पड़ गई और गुस्ल की जरूरत पड़ गई, और पानी या तो अवेलेबल ही नहीं है या पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुश्किल में पड़ जाएगा, तो वो फिर तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम कैसे करना है, साफ मिट्टी से करना है, सईदन तय्यबा, साफ मिट्टी से। और फिर आगे तयम्मुम का तरीका बता दिया कि कैसे है, फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, फिर मसह करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का। सही बुखारी में इसका तरीका आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो बयान किया है, जिसमें हदीस का एक पार्ट है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए इतना ही काफी था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को मिट्टी पर एक बार मारा और दोनों हाथों को फिर मुंह पर फेरा और फिर एक दूसरे पर फेरा, दोनों हथेलियों पर यानी कि। तो ये होता है तयम्मुम का तरीका। तो इस फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा, बेशक अल्लाह है बहुत माफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला। यानी कि इन सब चीजों में अगर कोई कमी कोताही रह गई तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करनी है इंसान को सही तरीका अपनाने की। अफ क्या होता है, अफुवन, अफ मिटा देना, बिल्कुल हटा देना नाम अमाल से, यानी कि गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है, नाफरमानियों से दरगुजर कर देता है अल्लाह ताला। और गफारा, गफूरा, गफारा से है ढांप देना, गुनाहों को ढांप देता है अल्लाह ताला, यानी कि लिखे तो हैं पर अल्लाह ताला ने ढांप दिए। तो जब अल्लाह ताला देखिए बंदे को माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है, बंदों को सजा नहीं देता, तो हम इंसानों का भी क्या है, हमें भी कैसा अमल करना चाहिए, हमें भी जो है फिर दूसरे बंदों को माफ करते रहना चाहिए और उनकी गलतियों पर तानातशी और बार बार उनको याद दहानी गलतियों की इस तरह से नहीं करता रहना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट आयत पे आते हैं, आयत 44। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, अलम तरा क्या नहीं आपने देखा, इलल्लज़ीना तरफ उनके जो, ऊतू नसीबन दिए गए एक हिस्सा, मिनल किताब किताब में से, यश्तरून ज़लालता वो खरीदते हैं गुमराही को, वयुरीदूना और वो चाहते हैं, अन के तदिल्लु वो तदिल्लु तुम भटक जाओ, अस्सबील रास्ते से। अब यहाँ खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, अलम तरा क्या नहीं आपने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है क्या नहीं आपने देखा, क्या आपको उनके मामले का मालूम नहीं है, इल्म है ना आपको उनके उनके मामले का, किनके मामले का, वो लोग जो इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा, वो लोग जो दिए गए थे किताब में से एक हिस्सा। कौन दिए गए थे, यहूद और नसारा। किसने दिया था, अल्लाह ताला ने उनको दिया था। क्या दिया था, किताब का एक हिस्सा। किताब का एक हिस्सा क्या मतलब, तौरात या इंजील जो भी उनको मिला था। और किताब का एक हिस्सा, ऐसे क्यों कहा, इसको एक हिस्सा क्यों बताया, इसके कई वजूहात है इसके पीछे। सबसे पहले तो कुरान जो है वो एक मुकम्मल किताब है, सारी चीजें इसमें अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी, ठीक है। और ये जो है तौरात और इंजील ये एक हिस्सा थे। फिर अब उनको जो किताब दी भी गई थी, इनको यहूद को या नसारा को, तौरात और इंजील, तो उसमें से भी इन्होंने क्या किया, कुछ हिस्से को वैसे ही जाया कर दिया, यानी कि वो उन्होंने उसमें से एक पार्ट, एक हिस्सा भुला दिया, उसको याद नहीं रख पाए वो लोग, तो इस तरह एक हिस्से को जाया कर दिया। फिर जो हिस्सा उनके पास था भी, तो बस पढ़ने की हद तक उसको रखा, पूरी तरह उस पर अमल नहीं करते थे, बाज हिस्से पर अमल कर लेते थे, मान लेते थे, और कुछ को फिर छोड़ देते थे। तो एक ही हिस्सा रहा उनके पास, है ना।
اور اسی طرح جو حصہ تھا بھی ان کے پاس تو انہوں نے کیا کیا، اس میں تعویلیں کر کے، تحریفیں کر کے اپنے مطابق اس کو بدل کر ڈھال دیا، انہوں نے اس کو پورا چینج کر دیا۔ تو اصل جو بھی حصہ تھا ان کے پاس، قرآن تو مکمل کتاب ہے، اور یہ انجیل اور تورات جو تھی یہ ایک ایک حصہ تھی، اور جو حصہ تھا بھی اس میں سے بھی انہوں نے پورا نہیں لیا، اس میں سے بھی ایک پارٹ ہی لیا، اور بلکہ چینجز بھی کر ڈالے اس میں انہوں نے۔ تو یہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ یشترون الضلالۃ، وہ جو ہیں گمراہی خریدتے ہیں۔ کیا مطلب گمراہی خریدتے ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، یشترون یعنی کہ یہ لوگ ایکسچینج کر لیتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان تک حق جو تھا وہ آ گیا، ہدایت کا راستہ دیکھ لیا ان لوگوں نے، رسول نے ان کو حق پہنچا دیا، لیکن ان لوگوں نے علم ہوتے ہوئے بھی تحریف شدہ باتوں کو تو اپنا لیا اور حق کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے نا، کہ علم ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ گمراہ رہے، غلط کام کرتا رہے۔ اور انسان گمراہی کی طرف کب جاتا ہے، ہدایت چھوڑ کر کب جاتا ہے گمراہی کی طرف؟ جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور خود تو یہ لوگ بھٹکے، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے، خود تو بھٹکے ہوئے ہیں ہی، تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ السبیل مطلب لگا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی خاص راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط مستقیم کا راستہ، سیدھا راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے۔ تو یہ یہود اتنا حسد کرتے تھے کہ یہ جو ہیں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ گمراہ کرتے رہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، آیت 109 میں بھی آیا تھا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پلٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے ان کی تمنا اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی، اور صرف یہی نہیں، قرآن میں اور بھی جگہ اسی طرح ظاہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو فضل مسلمانوں کو ملا، یہ یہود جو ہیں حسد کرتے تھے اس سے، اور خود جو ہے بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کیا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر بھی ایمان نہیں لے کے آیا، نہ ہی قرآن مجید کو مان کے دیا، اور ساتھ میں کیا کیا، دوسرے لوگوں کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بھٹک جائیں، اور ان کو بھٹکانے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، ان کو کس کس طرح سے بدگمان کرتے تھے، شک ڈالتے تھے، اور غلط غلط باتیں کرتے تھے، اور یہی دیکھیں اصل دشمن کی پہچان ہے، یہی اصل دشمن ہے۔ تو عمل کی بات ابھی کیا سمجھ میں آئی ہمیں؟ دیکھیں آج مسلمانوں میں بھی بہت ایسے لوگ ہیں نا جو قرآن کا علم لے لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں قرآن میں، حدیثوں میں، اور بھی فقہ میں لے لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، ترجمہ جان لیا، سب کچھ کر لیا، مطلب قرآن اور دین میں نالج کے حد تک تو بہت آگے ہو گئے، لیکن اس کی روح کو نہیں پہنچے، اس علم پر عمل نہیں کیا، اس میں عمل میں نہیں ڈھالا اس علم کو۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو اتنے بڑے ہوتے ہیں علم میں اور پھر عمل نہیں کرتے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں پھر جو عمل نہیں کرتے، تو پھر عام لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو بھی بہانہ مل جاتا ہے عمل نہ کرنے کا، پھر عام لوگ بھی کیا کہتے ہیں فلاں بھی تو اتنا بڑا عالم ہے، وہ بھی تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، وہ بھی تو نہیں کر رہا یہ کام، تو ہم ہی کیوں کریں؟ تو اس طرح سے یہ علم والے لوگ پھر بھٹکانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں دوسروں کو، ہے نا، اور پھر کبھی کبھی تحریفیں کر کے اور اس طرح کر کے بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اصل دشمن، یہود، نصارہ، یا جو بھی اس طرح کا کام کرے۔ تو اب اگلی آیت دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے اس میں، آیت نمبر 45 پہ آ جاتے ہیں۔ واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دین ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن تو دیکھیں وہی ہوتا ہے نا جسے جو ہے دوسروں کو ملنے والی خوشی جو ہے، بھلائی جو مل رہی ہے،
وہ اس کو नागवार गुजरती है। लेकिन अब दुश्मन क्या करता है, मतलब अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमें जब कोई भलाई पहुंचती है, कोई खुशी हमें होती है तो वो खुश होता है इस चीज पे। लेकिन अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो दुश्मन को बड़ी अच्छी लगती है ना। समझ आई बात? मतलब हम हमें कोई बुराई हो, कोई तकलीफ हो, उस पर दुश्मन हमारा खुश हो जाएगा, और अगर हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई भलाई मिल जाए, तो वो उसको बुरी लगेगी। तो यही ये लोग चाहते हैं इसी तरह के। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे दुश्मनों से आगाह कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ही काफी है, वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। काफी है अल्लाह दोस्त, काफी है अल्लाह मददगार। जो काफिर दोस्तियों का दावा करते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देने के वादे करते हैं, लेकिन असल में जो हैं वो दुश्मन होते हैं, उनकी ऐसी दोस्तियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे सहारे के लिए काफी है, तुम्हारा दोस्त होने के लिए वो काफी है। इसलिए क्या करने का काम है कि असल मददगार से ताल्लुक मजबूत करना है हमें, और उसी के लिए मुखलिस होने की जरूरत है ना। अब देखिए, कितनी भी मुश्किलें हों, दुश्मन का गलबा हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। और जब इंसान दीन की तरफ आता है ना, तो कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से मुखालफत होनी जरूरी होती है। लोग करते हैं जरूर मुखालफत, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें मामले को अल्लाह ताला के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वली होना, सरप्रस्त होना, निगरान होना, मददगार होना, ये काफी है। हमें उसे काफी समझना चाहिए, है ना। क्योंकि जो अल्लाह को काफी समझता है, तो अल्लाह भी फिर उसके लिए काफी हो जाता है। बात है कि हम समझे तो पहले अल्लाह को काफी अपने लिए। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत 46। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफून अल-कलिमा अम मवादिही। मिनल्लज़ीना हादू, उन लोगों में से जो यहूदी बन गए। युहर्रिफून अल-कलिमा, वो तब्दील कर देते हैं अल्फाज को, अम मवादिही, उनकी जगहों से। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, समिअना व असैना, सुना हमने और नाफरमानी की हमने। वस्मा, और सुनो तुम, गैर मुस्मईन, और ना सुनवाए जाओ। वराइना, और राइना कहते, लय्यम बिअलसिनतिहिम, मोड़ते हुए अपनी जबानों को। वतअनन, और ऐब लगाने के लिए, फिद्दीन, दीन में। वलौ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, क़ालू, वो कहते, समिअना व अताअना, सुना हमने और इताअत की हमने, वस्मा, और सुनिए, वंजुरना, और देखिए हमें, लकाना खैरन लहुम, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, व अक़वम, और ज्यादा दुरुस्त। वलाकिन, और लेकिन, लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लानत की उन पर अल्लाह ने बावजह उनके कुफ्र की। फला युमिनूना इल्ला कलीला, तो नहीं वो ईमान लाते मगर बहुत थोड़ा। तफसीर देखते हैं इसकी। अब क्या बताया जा रहा है? बेसिकली बताया जा रहा है कि क्या क्या तरीके ये लोग अपनाते हैं गुमराह करने के लिए दूसरों को। बताया जा रहा है, मिनल लदीन हादू, उन लोगों में से जो यहूदी हो गए। उन लोगों में से, यानी कि सारे के सारे नहीं है ऐसे, कुछ हैं उनमें से ऐसे। हम्म तो उन लोगों में से जो यहूदी बन गए, हादू, बन गए, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको यहूदी नहीं बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको यहूदी नाम नहीं दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो तो इस्लाम ही था। हम्म और उनके पैरोकारों का जो दीन था वो भी इस्लाम था। यहूदियत जो है, यहूदियत उन्होंने शुरू नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम ने या उनके फॉलोअर्स ने, बल्कि ये तो बाद के जो गुमराहकुन लोग थे उन्हों की पैदावार है ये। उन्होंने खुद का जो है नाम ऐसा रखा। और उलेमा का कहना है कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से उनके बड़े बेटे का नाम यहूदा था, तो उसी की तरफ निस्बत करते हुए इन्होंने खुद को यहूदी कहा। तो फरमाया कि ये लोग जो यहूदी हुए, ये क्या काम करते हैं? युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, ये जो है कलिमात को अपनी जगह से युहर्रिफूना, फेर देते हैं। कलिमात को, किसके कलिमात को? तौरात और इंजील की बात हो रही है कि ये जो है असल, उसके असल को फेर देते हैं, या उसके मौजू से उसे फेर देते हैं। बेसिकली तहरीफ जो होती है ना, दो तरह से हो सकती है। कैसे? एक तो लफ्जी तहरीफ हो सकती है, ये लोग करते थे, बल्कि लफ्जी तहरीफ, यानी कि लफ्ज को कुछ से कुछ बना देते थे। अब जैसे सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना, क्या कहा था? उन लोगों से कहा गया था कि बस्ती में जब घुसना तो हित्ततुन कहते हुए घुसना, लेकिन इन्होंने हित्ततुन को हिंततुन कर दिया, है ना। इसी तरह ये लोग तहरीफ कर देते, लफ्जी तहरीफ।
اسی طرح مانوی تحریف بھی کرتے تھے، یعنی کہ معنی بدل دیتے تھے، لفظ تو وہی رہتا لیکن معنی لوگوں کو جب بتاتے تو کچھ کا کچھ کر کے بتا دیتے، اور اسی طرح کبھی لفظی اور کبھی مانوی دونوں ملا کر تحریف کر دیتے تھے۔ اور یہ کام دیکھیں صرف یہود اور نصارہ کا نہیں رہ گیا، بلکہ ہر زمانے کے باطل پرست لوگوں کا اسی طرح کا کام رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں، دلیل بھی لے آتے ہیں۔ کہاں سے لے آتے ہیں دلیل؟ انہیں جو چیزیں اصل چیزیں ہیں انہیں کو موڑ توڑ کر کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا اور بنا دیا اس کے آگے، اس کے فیور میں دلیل لے کے آ گئے، دلیل بھی توڑ موڑ کر لے آتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور کرتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، ہم نہیں مانیں گے، سن تو لیا ہم نے پر ہم مانیں گے نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ واسمع، اور سنو، کیا کہتے ہیں؟ سنو غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہتے تھے یہ یہودی، مطلب زور سے تھے تو کہتے تھے واسمع کہ سنو، اور دل میں کیا کہتے تھے؟ غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتے تھے ایک طرح سے کہ تم بہرے ہو جاؤ، نعوذ باللہ، اس طرح سے بولتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ورائنا، اور رائنا کہتے تھے، لین بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے۔ اب رائنا کہتے تھے، رائنا مطلب ہمارے چرواہے، اس طرح سے بات کو بدل کے رائنا کہتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم کو کیا کہہ دیتے تھے؟ السلام علیکم، تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے جو ہے باتوں کو موڑ توڑ کے، زبان کو موڑ توڑ کے، لین جو ہے موڑ کر، خم دے کر، زبان کو موڑ کر، دبا کر ایسے بولتے تھے، لفظ کا کچھ کر دیتے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا ہم تو سننے والا جو ہے صحیح سنے گا، اور معنی پورا بدل کے دوسرا ورڈ بول دیتے تھے زبان کو دبا کر یا موڑ کر۔ تو اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا بازی کرتے ہوئے، یعنی کہ عیب لگاتے دین میں، اور کسی جیسے دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، اور تانے بازی کرنا، عیب لگانا۔ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ لوگ کرتے تھے نا تانے بازی، عیب لگانا، اسی طرح مذاق اڑانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے تھے نا، دین آپ ہی تو لائے تھے، تو ایک طرح سے وہ دین پر ہی تو تانے بازی کر رہے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ لیکن کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ لیکن اب یہ لوگ تو جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا اس والی آیت کے شروع میں کہ یہ بدماشیاں کرتے رہے، یہ گمراہیوں کے کام کرتے رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق کا راستہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ اور اصل مومن بھی تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے کام کو سنے اور مان لے۔ اگر یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور اگر یہ کہتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کہتے کہ سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے، مطلب عزت سے پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بجائے کہ رائنا کہہ کر جو یہ تانا بازی کر رہے تھے۔ اگر یہ عزت سے مخاطب کرتے، عزت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ یعنی اگر یہ لوگ اللہ کے احکام کو سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے اور ان کی اطاعت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کے ساتھ پیش نہ آنے کی بجائے ادب اور احترام کا انداز اختیار کرتے، یعنی کہ اپنی بات کو جو انہیں سنوانا تھا وہ عزت کے ساتھ سنواتے، ان کی توجہ عزت کے ساتھ طلب کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست بھی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کو آخرت کی ساری بہتری مل جاتی ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں جب انسان اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو اصل میں یہی تمام کامیابیوں اور خوشحالیوں کا راستہ ہوتا ہے نا۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے یہ تو کیا نہیں، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔
جب انسان قرآن اور سنت کے راستے سے ہٹ کر دوسرے ہی راستے پہ چل دیتا ہے نا، وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں، پھر اللہ کی رحمتیں اس پر سے اٹھ جاتی ہیں، پھر اس پر لعنتیں پڑتی ہیں. اور جب اللہ کی لعنت اس پر ہو، کسی انسان پر ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہدایت کی توفیق بھی اٹھ جاتی ہے اس انسان سے، پھر تو حق سمجھ آتا ہی نہیں، نہ نظر آتا، نہ دکھتا، کچھ نہیں آتا، حق کو پانے کی توفیق ہی اٹھ جاتی ہے پھر. اس لیے فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. اب اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو بہت کم باتیں مانتے ہیں اور زیادہ تر کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، بہت کم چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور یہ حال صرف یہود اور نصارہ کا نہیں ہے، آج کے مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے، کچھ چیزیں مانیں گے، کچھ چیزیں نہیں مانیں گے، تھوڑی چیزوں پہ ایمان لے آئے، تھوڑی پہ نہیں لائے. اور دوسرا معنی کیا ہوگا اس کا؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان لوگوں میں سے ایمان لانے والے ہی بہت تھوڑے ہیں. اب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ میں سے ایمان لانے والے لوگ بہت کم تھے. نصارہ میں سے تو پھر بھی تھے کہ ہاں کافی لوگ لے آئے تھے ایمان، یہود میں سے تو بہت ہی کم تھے، کہا جاتا ہے صرف 10 تک کی تعداد پہنچی تھی یہود میں سے ایمان لانے والوں کی. تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. ٹھیک. آیت 47 یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس پر جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے نطمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر ہم پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت سبت والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ. اب پچھلی آیت میں اہل کتاب کی شرارتوں کا بیان کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے دین کو بگاڑتے، ہیر پھیر کرتے، تحریف کر دیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے اور خود بھی گمراہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے سبھی بندوں پر شفقت مہربانی کرنے والے ہیں نا. انسان کتنا بھی گمراہ ہو چکا ہو، بلکہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ کے دین کی مخالفت میں لگا ہو دن رات، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے اگر وہ پلٹنا چاہے اللہ کی طرف تو. اور یہ آیت صرف اہل کتاب یہودی نصارہ کے گمراہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی کے طریقے پر چلنے والے اس امت کے گمراہ لوگوں کے لیے بھی ہے، جو اللہ کی کتاب کو ہیر پھیر کر کے، تعویلیں کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان سبھی کو خطاب ہے. اور ویسے بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا، جہاں بھی اہل کتاب کا ذکر آتا ہے ان کے لیے نصیحت آتی ہے تو اس سے ہمیں بھی نصیحت لینی ہوتی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہوتی ہے نا. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، جو اللہ کی وحی ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور جو پہلے سے تمہارے پاس کتاب ہے نا، تورات انجیل، تو یہ قرآن جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما معکم اس کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے. یعنی کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی نئی انوکھی کتاب نہیں آ گئی، بلکہ یہ تمہارے پاس جو آلریڈی کتاب ہے اسی کی یہ تصدیق کر رہا ہے. اور کیا بتایا آگے؟ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ من قبلی اس سے پہلے ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں وجوہن چہروں کو. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. نطمس مٹا دینا، بگاڑ دینا، مسخر دینا، چہروں کو مٹا دیں. کیا مطلب ہے چہروں کو مٹا دیں؟ چہروں پہ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ آنکھ، ناک ہے نا، منہ، ہونٹ، بولنے کا ذریعہ. اگر یہ مٹا دیے جائیں تو چہرہ کیا رہے گا؟ کچھ نہیں، سپاٹ ہو جائے گا نا، جیسا آگے سے ویسا پیچھے سے ہو جائے گا. اگر سر پہ بال نہ ہو تو، اگر چہرے پہ کچھ بھی نہ ہو تو آگے پیچھے سب برابر سپاٹ. تو فرمایا اس سے پہلے کہ چہرہ مٹا دیں، یعنی کہ تمہاری شکل مسخ کر دیں.
اور چہروں کے مٹانے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کس لیے؟ دیکھنے کے لیے دی ہیں نا. لیکن جس کو ان آنکھوں سے حق ہی نظر نہیں آ رہا تو کس کام کی آنکھیں ہیں؟ اسی طرح کان دی اللہ تعالیٰ نے حق کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے. لیکن کیا فائدہ ایسے کانوں کا؟ ان کا نہ ہونا برابر ہے اگر ان سے یہ جو ہے نہ سنے، صحیح سے حق کو سنے ہی نہ سمجھے. تو یہ سارے جو ہیں علم کے ذرائع ہیں، اگر ان کا استعمال ہی نہ کرے انسان تو پھر کیا فائدہ ان کا؟ اس لیے ان کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے لوگوں ڈرو، اللہ کا خوف کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے چہرے مٹا دے. ایمان لے آؤ، سچا ایمان لے آؤ. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر پھیر دے ہم ان کو ان کی پشتوں پر. یعنی کہ آگے کا چہرہ ایسا ہو جائے جیسے پیچھے کا، یا پھر یہ جو آنکھ ناک کان ہے یہ آگے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہٹا کے پیچھے لگا دے. ردوہا، پھیر دے انہیں. اور یہ چہرہ مٹانے کی جو بات آ رہی ہے دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو حصی طور پر کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اصل میں ہی سب کچھ مٹا دے، آنکھ ناک کان سب مٹا دے، دنیا میں ہی اور آخرت میں بھی. اور مانوی طور پر بھی مٹانا ہو سکتا ہے کہ آنکھ کان موجود تو ہیں چہرے پر، لیکن انسان ان آنکھوں سے کچھ نہ سمجھ پائے، ان کانوں سے کچھ نہ سن پائے، اس کو توفیق ہی چھن جائے حق کے معاملے میں، وہ اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے حق کے معاملے میں، اور منہ سے بھی جو ہے حق بات کہنے کی اسے توفیق ہی نہ رہے. تو یہ مانوی طور پر. اور اللہ تعالیٰ ایسا کر بھی دیتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے شکلیں بدلیں گی اور زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارشیں ہوں گی. یہ ہونا ہے اور ہو بھی چکا ہے. پہلے شکل بگاڑنے کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں، سابقہ زمانوں میں ہو چکا ہے اور دوبارہ آگے بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو. اسی طرح کب ہو چکا ہے ہم پڑھ چکے نا، اسے آگے بھی بتایا ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر، ہفتے والوں پر. سبت والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا ان کی ہیلا سازیوں کی وجہ سے. یہ بنی اسرائیل میں سے جو ایک قوم تھی، ہم پڑھ چکے ہیں اس کا قصہ پہلے. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور اللہ چاہے تو نہ ماننے والوں کو آگے بھی ان کے ساتھ یہ حشر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا. یہ نہ سمجھے کہ کسی کی شکل کیسے بگڑ سکتی ہے، کسی کا چہرہ پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو بس فیصلہ کر دے گا کن تو وہ چیز ہو جائے گی، فیکن ہو کر رہے گی وہ چیز. پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے جو ہے روک نہیں سکتی. یہ سخت دھمکی دی جا رہی ہے یہاں پہ. بہت ڈرنے کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی سبق کی بات ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے دے. پہلے علم کو ہم صحیح طرح جو ہے لیں اور اس پر صحیح طرح عمل کرنے والے، پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.